بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى آخر الحديث. رواه البخاری. یہ بخاری کی حدیث ہے 6416. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دونوں کندھا پکڑا پیچھے سے، یہ دونوں کندھے پیچھے سے پکڑا اور ایک نصیحت کی. نصیحت ایک مسلمان کو اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول جب کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ پوائنٹ آف ویو کس کا صحیح ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں رہو کیسے؟ کأنک غریب، جیسے تم اجنبی اور اسٹرینجر ہو. اجنبی کیسا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں یہاں سے سعودی گیا یا امریکہ گیا، وہاں پہ نہ میرا گھر ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست احباب، کوئی جاننے والا نہیں. اور وہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں رہنے کے لیے گیا ہوں یا پھر واپس آنے کے لیے؟ پھر واپس آنے کے لیے. کچھ دن رہوں گا وہاں، پھر وہاں کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے یہاں اپنے گھر آ جاؤں گا، جیسے لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایسی ہے، یہاں آئے ہو، بہت ساری چیزیں تمہیں دکھ رہی ہیں، کوئی تمہاری نہیں. نہ تمہارے بچے تمہارے اپنے ہیں، تمہاری بیوی اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، نہ گھر اٹھا کے لے کے جاؤ گے. جیسے وہاں سے اکیلے آئے ہو اسی طرح سے یہاں سے اکیلے جاؤ گے. تو مسافر کرتا کیا؟ اجنبی جو ہے نا، اسٹرینجر کرتا کیا؟ جو لوگ وہاں کمانے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی طرح کرائے کے گھر میں رہ لیتے ہیں، معمولی گزر بسر کر لیتے ہیں. وہاں جو پیسے کماتے ہیں وہ کہاں بھیجتے ہیں؟ گھر بھیجتے ہیں. یہاں پراپرٹی بناتے ہیں، وہاں گھر بناتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہاں سے چھوڑ کے پھر یہیں پہ ہم کو آنا ہے. لیکن کیا بتائیے آج کا کہ ہماری جو زندگی ہے کیا ویسی ہے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم یہاں جو گھر بناتے ہیں اس میں 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ لگاتے ہیں. بہتر سے بہتر چیز، اس میں کنکریٹ بہترین ہونا چاہیے، لوہا بہترین ہونا چاہیے، سیمنٹ ٹاپ کوالٹی کی ہونی چاہیے. لیکن کیا وہی وہ 1 کروڑ 2 کروڑ ہم آخرت کے لیے دیتے ہیں کیا؟ نہیں. تو ہمارا اصل ایمان کس چیز پر ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہیں رہنا ہے، یہاں سے مر کے جانا نہیں ہے. صحابہ کیسے کرتے تھے؟ میں نے پچھلے جمعہ میں سنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سب سے بہترین زمین، سب سے بہترین سائٹ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے. ان کو یقین ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، یہاں تھوڑے دن کے لیے، وہاں جائیں گے وہاں ملے گا، اس لیے وہاں کے لیے دیتے تھے. اور دوسری فرمایا کأن او عابر سبیل، یہ اس سے آگے کا ہے کہ تم راستہ چلنے والے مسافر کی طرح زندگی گزارو. کیسے؟ اب دیکھیے ہم لوگ کہاں تھے، ہمارا یہ سفر ہے زندگی، یہ دنیا جو ہے نا سفر ہے. معلوم کیسے؟ زندگی کا کتنا حصہ گزر گیا، اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھایا ہے مولانا نے. وہ کہتے ہیں دنیا ایک پل ہے سمجھو، کچھ لوگوں نے آدھا پار کر لیا ہے، کچھ لوگ ابھی چڑھے ہیں، کچھ لوگ پل سے اترنے والے ہیں.
لیکن فرق اتنا ہے دنیا کے پل میں اور یہ زندگی کے پل میں کہ دنیا کا پل ہمیں دکھتا ہے کہ ہاں اب کوارٹر پاس کر لیا، اب آدھا میں آ گئے، اب ہم اترنے والے ہیں۔ لیکن زندگی کا جو پل ہے اس میں خود چلنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا قدم دوسری دنیا میں جائے گا کہ اسی دنیا میں رہے گا۔ یہ ہے عابر سبیل، راستہ چل رہے ہو، یہاں سے نکل جانا ہے دوسری دنیا کی طرف، وہاں بھی ٹکنا نہیں ہے، قبر میں بھی، وہاں سے پھر آگے جانا ہے حشر میں، وہاں سے پھر سفر ہے، پل صراط کے اوپر چلنا ہے، جہنم کے اوپر، وہاں سے پھر جنت یا جہنم، وہ اصل فائنل ڈیسٹینیشن وہاں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے آخری حضرت عبداللہ ابن عمر جب یہ نصیحت سنے تو ان کی زندگی ویسے ہی تھی۔ وہ کہتے تھے اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا، وہ کہتے تھے اذا امسیتا، جب تمہاری شام ہو جائے تو فلا تنتظر المساء صباح، تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ جو بھی نیکی اچھائی کرنا چاہتے ہو شام میں کر لینا، یہ نہیں کہ کل کروں گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری دنیا میں نہیں ہو، قبر کے اندر، دوسری دنیا میں۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، صحت کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے عمل کر لینا، کیونکہ بیماری میں انسان کا عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے عمل کر لینا، کیونکہ موت کے بعد ایک ورڈ بھی سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈوائس ہے، جو مشورہ ہے، ہمیں اسی حساب سے زندگی گزارنا چاہیے۔ دنیا میں یا دنیا کے کسی شخص میں ہمارا دل اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔